اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسباب کی طرف نسبت کرنا کیا شرک ہے؟ کیا اسباب کی طرف نسبت کرنا شرک کے زمرے میں آتا ہے؟ مثلا مجھے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ڈوبنے سے بچایا تھا، تو میرا بطور ذریعہ کہ یہ کہنا کہ فلاں چیز کی وجہ سے بچ گیا تھا، یا فلاں ڈاکٹر اور فلاں دوا نے مجھے مرنے سے بچا لیا، تو کیا یہ شرک ہوگا؟ نور محمد مکہ مکرمہ سے، نہیں جی یہ شرک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچاتے ہیں تو کسی ذریعے سے ہی بچاتے ہیں۔ آپ یوں کہیں کہ فلاں چیز نے مجھے بچا لیا ہے، لیکن اللہ کا فضل ہوا تھا، تو بعض دفعہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، دوائیں بھی ہوتی ہیں، بندہ نہیں بچتا، تو وہ نسبت مجازن کی جاتی ہے، حقیقی نسبت تو اللہ ہی کی طرف ہوتی ہے۔ تو بعض لوگ بڑے وہمی ہو جاتے ہیں توحید کے معاملے میں۔ قرآن میں بھی ثابت ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کی طرف نسبت کی ہے، یعنی کسی چیز کی نسبت اللہ نے چیزوں کی طرف کی ہے، تو خود قرآن اللہ جب اسباب کی طرف نسبت کر دیتا ہے تو اس کو تھوڑی ہم شرک کہہ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا خدا نخواستہ اللہ بھی شرک کر رہا ہے؟ معاذ اللہ۔ تو قرآن اور حدیث میں یہ بات ثابت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کلونجی میں بیماریوں سے شفا ہے، تو مطلب کیا مطلب کلونجی کھانے سے شفا ملے گی؟ اب کوئی نہیں، کلونجی سے نہیں، شفا تو اللہ کے حکم سے ملے گی۔ تو بھئی کلونجی کھانے سے جو شفا ملے گی وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ملے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو تھوڑی ملے گی۔ تو یہ چیزوں کی طرف نسبت کرنا یہ شرک نہیں ہے۔ کیا آنکھ پھڑ پھڑانا بری علامت ہے؟ اگر کسی کی ایک آنکھ بار بار پھڑ پھڑائے تو کہتے ہیں کہ یہ کسی بری چیز کے آنے کی علامت ہوتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ ہدایت اللہ صاحب کشمیر سے۔ نہیں بھائی، آنکھ پھڑ پھڑاتی ہے وہ گیس ویس جو ہے نا، پراٹھے آج کل لوگ میرا بیان سن کے بہت کھانے لگے ہیں، تو پیٹ میں جب گیس ہوتی ہے وہ تو ادھر ادھر پھدکتی ہے، وہ جہاں اس کو جگہ ملتی ہے وہاں جاتی ہے، تو وہ آنکھ میں بھی کبھی چلی جاتی ہے تو وہ پھدکنا شروع ہو جاتی ہے، جہاں تک میری معلومات ہیں، باقی ڈاکٹر ہی بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کا کوئی نحوست سے یا بری قسمت سے یا بری چیز سے اس کا دور کبھی کوئی تعلق نہیں ہے۔